محترم علماء کرام، شورائے اسلام، معزز سامعین حضرات، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ بغیر کسی تاخیر و تمہید کے بارگاہ نبوت و رسالت میں نہایتی عقیدت و ادب کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم تمامی حضرات کو نباز قوم و ملت خطیب سدا بہار حضرت قاری رضوان الہدیٰ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی کو سننے کا بھرپور موقع ملا، اور میری ایسی عادت بھی ہے، ہر پروگرام میں آپ یہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ میں مہمان کو پہلے مائک حوالے کرتا ہوں، وقت رہتا ہے تو بعد میں بولتا ہوں، نہیں رہتا ہے تو محفل کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے بیچ بہت سارے شعراء حضرات تشریف فرما ہیں، ابھی جن سے آپ ملاقات کا شرف حاصل کر رہے تھے وہ جناب ضمیر الدین دانش مراد آبادی بہار سے تشریف لائے تھے۔ میرے دائیں جانب اسٹیج پر ایک ہیرا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے آپ نے پہلے لیکن بہت مختصر سماعت فرمایا۔ پورے ہندوستان میں سکہ راج الوقت کی طرح سے چلنے والا وہ شاعر، شاہکار ترنم، شہنشاہ ترنم حضرت قاری الطاف رضا وارسی صاحب، جو سرزمین جھالدہ سے تشریف لائے ہیں۔ وقت کی قلت تھی، ورنہ مجھ سے پیشتر یہ ضرور دو چار شعر پیش کرتے۔ اگر آپ کی زندہ دلی سلامت رہے گی تو انشاءاللہ العزیز میری گفتگو کے بعد حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور مائک پر تشریف لائیں گے۔ ایک مطلب اور بڑی اچھی نقابت نقیب ہندوستان سے ہو رہی ہے، قاری خوش الحان حافظ قرآن حضرت حافظ بقاری محمد غلام خواجہ حبیبی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ سارے علماء خصوصیت کے ساتھ اسٹیج پر دعاؤں سے نوازنے کے لیے بہت پرانے حافظ قرآن اور اکثر و بیشتر یہاں کے استاذ حافظ قرآن قاری قرآن حضرت حافظ وقاری الحاج رحمت علی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی تشریف رکھتے ہیں۔ ان سارے علماء کی موجودگی میں ایک مطلع دو شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ جس کی نظر ہو احمد مختار کی طرف، جس کی نظر ہو احمد مختار کی طرف، وہ کیا جائے گا مصر کے بازار کی طرف۔ جس کی نظر ہو احمد مختار کی طرف،
وہ کیا جائے گا مصر کے بازار کی طرف، اور لے جائیں گے وہ امت عاصی کو کس طرح، لے جائیں گے وہ امت عاصی کو کس طرح، میرے نبی کے سامنے اور نار کی طرف، لے جائیں گے وہ امت عاصی کو کس طرح۔ وہ سے مراد فرشتہ، قیامت کے دن فرشتے جب نبی سامنے میں موجود رہیں گے تو امت کو جہنم فرشتے کیسے لے جائیں۔ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، بڑی محنت سے میں سنا رہا ہوں۔ لے جائیں گے وہ امت عاصی کو کس طرح، لے جائیں گے وہ امت عاصی کو کس طرح، میرے نبی کے سامنے اور نار کی طرف۔ اور یہ بھی آپ سماعت فرما لو دیوانوں کہ زاہد کریں گے رشک میدان حشر میں، زاہد کریں گے رشک میدان حشر میں، جب ہوں گے میرے آقا گنہگار کی طرح۔ زاہد کریں گے رشک میدان حشر میں، جب ہوں گے میرے آقا گنہگار کی طرف۔ اور چونکہ یہ غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اگر شان غوث اعظم میں کچھ مطلع پیش نہ کروں تو یہ میری طرف سے بہت بڑی کمی ہوگی، لہٰذا میں چاہتا ہوں اسٹیج سے دعاؤں کو حاصل کرتے ہوئے آپ تک اس شعر کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی سماعت حاضر ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اما اتنا زور سے بولیے کہ لگے ابھی ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ سماعت فرمائیے، جو میں مطلع دے رہا ہوں سعید صاحب ہمارے سرپرست ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سماعت فرمائیے مطلع جو آپ کے حوالے ہو رہا ہے۔ چونکہ غوث پاک کا مہینہ ہے اس لیے یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ شاہ جیلاں کے دامن میں سما کر دیکھو، شاہ جیلاں کے دامن میں سما کر دیکھو، اپنے دل کو بغداد بنا کر دیکھو۔ شاہ جیلاں کے دامن میں سما کر دیکھو، اپنے دل کو بغداد بنا کر دیکھو، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئیں گے، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئیں گے، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئیں گے، المدد غوث کا نعرہ لگا کر دیکھو۔ المدد غوث کا نعرہ لگا کر دیکھو، میرا دعویٰ ہے مدد کرنے وہی آئے۔ حضرت گرامی سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت فرماؤ، غوث اعظم کی پیداوار، غوث اعظم کا جنم، غوث اعظم کی پیدائش کس وقت ہو رہی ہے؟ جس وقت دنیا پر خلافت عباسیہ کا دورہ تھا۔ خلافت عباسیہ کا وہ دورہ جس وقت خلافت عباسیہ کے وقت میں نہ جانے ظلم و ستم کتنے عروج پر تھے، اس کو لکھنے کے لیے ایک بہت بڑے دفتر کی ضرورت ہے۔ ایسے بھیانک وقت میں ظلم کے آندھی اور طوفان میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل دنیا کے اوپر کرم فرما دیا اور حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرما دیا۔ غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سنا ہے علماء کی زبانی سے کہ غوث اعظم رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ سچ ہے، رمضان کے مہینے میں غوث اعظم تشریف لائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، غوث کی پیدائش ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، غوث کا جنم ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اس دنیا میں غوث اعظم تشریف لائے ہیں۔
لیکن مسلمانوں تاریخ کے حوالے سے آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. سنو، غوث سے سماعت کرو. غوث اعظم جب رمضان کے مہینے میں تشریف لاتے ہیں، دن کے وقت ان کی والدہ محترمہ غوث اعظم کو جب اپنا دودھ پیش کرتی ہے تو غوث اعظم دودھ لینے سے انکار فرما دیتے ہیں. بار بار ان کی ماں دودھ پیش کرتی ہے، غوث اعظم انکار کر دیتے ہیں. جبکہ دنیا کے ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کے ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، دنیا کے ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد غذا کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن غوث اعظم کی والدہ محترمہ بار بار دودھ پیش کر رہی ہیں، غوث اعظم بار بار انکار کر رہے ہیں. ان کی والدہ محترمہ پریشان. صبح کے وقت غوث اعظم دودھ نوش نہیں فرماتے، شام میں غوث اعظم دودھ نوش نہیں فرماتے، دوپہر میں غوث اعظم دودھ نوش نہیں فرماتے. حد تو یہ ہے کہ جب شام ڈھل جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اب غوث اعظم کی والدہ محترمہ جب غوث اعظم کو دودھ پیش کرتی ہے تو غوث اعظم اب انکار نہیں کرتے بلکہ غوث اعظم نوش فرما لیتے. غوث اعظم انکار نہیں کرتے، غوث اعظم نوش فرما لیتے ہیں. حیرت و استعجاب کی بات تو یہ ہے، آج ہی جنم لینے والا بچہ، آج ہی پیدا ہونے والا بچہ دودھ پیتا کیوں نہیں؟ ماں پریشان، گھر کے لوگ پریشان، اہل خانہ پریشان. لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، اسی بچے نے، جس بچے نے دین میں دودھ پیا نہیں تھا، جس بچے نے دین میں دودھ کو قبول کیا نہیں تھا، وہی بچہ شام ہونے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد دودھ پینا شروع کر دیا ہے. اے میری ملت کے مسلمانوں، دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ غوث اعظم نے شام میں دودھ پیا ہے، لیکن علماء کرام نے اپنے نوکتے قلم سے ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، لہذا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دین میں غوث اعظم نے ماں کے دودھ لینے سے انکار فرما دیا. غوث اعظم نے ماں کا دودھ لینے سے دین میں انکار کر دیا. یہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے. واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ لوگوں کا ذہن اس تاریخ کی طرف لے جانا میرا مقصود تھا. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں مسلمانوں اسے غور سے سنو. میں جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں دیوانوں اسے غور سے سنو. میں جو حکمت بیان کرنے جا رہا ہوں دیوانوں اس کو سنو. آدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی عالم دین سے آپ سوال کر لیجئے، کوئی بھی عالم دین یہ نہیں بتائیں گے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. کوئی بھی عالم دین ایسا کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ عالم دین کہے گا کہاں سے جب نبی نے نہیں کہا ہے، مصطفیٰ نے نہیں کہا ہے، جب شریعت میں یہ نہیں ہے، جب قرآن میں یہ نہیں ہے، نبی کی حدیث میں یہ نہیں، تو عالم دین کہیں گے کہاں سے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نماز فرض نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزہ فرض نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حج فرض نہیں. لیکن حیرت و استعجاب کی بات تو یہ ہے کہ میرے غوث اعظم نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا. کمال کی بات یہ ہے ابھی بچپنے کا عالم ہے، آج ہی پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت روزہ رکھ کر کے کر رہے ہیں. اے سرکار غوث اعظم، مسلمانوں جو کہنا چاہ رہا ہوں غور سے اسے سنو. اے سرکار غوث اعظم، آپ تو مکلف نہیں تھے، آپ کے اوپر شریعت عائد نہیں ہو رہی تھی، آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا، آپ پر نماز بھی فرض نہیں، آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، آپ پر حج بھی فرض نہیں، ارکان اسلام آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اے سرکار غوث اعظم، آپ نے رمضان کے مہینے میں پیدا ہونے کے بعد روزہ رکھا تو روزہ کیوں رکھا؟ مسلمانوں یہ پوائنٹ کی بات آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذہن آپ سب کا حاضر ہے؟ سب کا ذہن حاضر ہے تو بولتے رہیے نا، بولیے نا سبحان اللہ.
ہاں اس طرح سے بولتے رہیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہے گا، میں سناتا رہوں گا۔ آپ کا خادم مائک پر آ گیا ہے، سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ جو نقطہ میں آپ کے دل و دماغ میں اتار رہا ہوں، اے سرکار غوث اعظم، آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا، دین میں آپ نے روزہ رکھا کیوں؟ رمضان کا روزہ آپ نے رکھا کیوں؟ آپ مکلف نہیں تھے شریعت کے، تب بھی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ نے آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا، تب بھی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ رسول اللہ نے آپ کو روزہ کا حکم نہیں دیا، تب بھی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ حدیث میں کہیں روزے کا حکم نہیں، تب بھی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اے سرکار غوث اعظم، ایسا آپ نے کیا تو کیا کیوں؟ یہی تو حیرت کی بات ہے، یہی تو کمال کی بات ہے۔